سیدہ فاطمہ اہل بیت ہیں تو ان کی والدہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ اہل بیت بولو ہیں یا نہیں؟ تو ساتھ میں ڈرے بیٹھے بے جی میں ہونے پرچہ تھی بجنے. ہر کسی کو حق حاصل ہے اہل بیت کی محبت کے اظہار کا، اور ہر کسی کو اپنے اپنے طریقے سے. ہم کسی کی اجارہ داری نہیں چاہتے ہیں جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت کے امام ہیں. بولو ساری، بولو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا. صلاۃ اور سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. دوستو، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ذریعے پہنچا ہے. ابھی آپ ہمارے انتہائی معزز خطیب دل نشین، واحد خوش الحال، مقرر شیریں بیان، صاحب التحقیق حضرت مولانا قاری عبد الرحمن اطہر حافظہ اللہ تعالی سے سن رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ کے حزب ہیں، اللہ کی گروہ، اللہ کی جماعت اور اللہ کی پارٹی. اور جو اللہ کی پارٹی ہو اور جو اللہ کی جماعت ہو وہی غالب ہیں، وہی کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انہی کے متعلق ہی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. انہی کے متعلق فرمایا اولئک هم المفلحون. انہی کے متعلق فرمایا اولئک هم الفائزون. انہی کے متعلق فرمایا اولئک اصحاب الجنہ. انہی کے متعلق ہی اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون. اور انہی کے متعلق ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، اور یہ شرف ایسے ویسے ہر بندے کو نہیں مل جاتا ہے. دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داد کے رشتہ دار بھی تھے، نان کے رشتہ دار بھی تھے، قرابت داری بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رشتہ داریاں بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رشتے دیے ہوئے بھی تھے، لیے ہوئے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خون بھی ایک تھا، حسب نسب بھی ایک تھا، باپ دادا بھی ایک تھا، وطن بھی ایک تھا، علاقہ بھی ایک تھا، مکہ مکرمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیتے بھی تھے،
حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے، آتے تھے بھی جاتے تھے، اپنے فیصلے بھی کرواتے تھے، امانتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، مگر اس کے باوجود جب تک میرے رب نے نہیں چاہا تو اس وقت تک وہ صحابی بن سکے۔ کافر کے کافر مر گئے، مشرک کے مشرک ہی مر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھتے بھی تھے۔ صحابی ہونے کے لیے صرف محض دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں کلمہ توحید کے ساتھ شرک اور کفر سے بچ کے ایمان لا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم النار علی من رآنی مؤمنا، جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ہوں جی یا اوس بن مالک، آنکھوں سے نابینا تھے مگر ایمان لے آئے، ان آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر ایمان لانے کی وجہ سے شرف صحابیت اللہ نے عطا فرما دیا۔ محض دیکھنا کافی نہیں ہے، اور ہاں محض رشتہ داری بھی کافی، بولو محض رشتہ داری بھی کافی۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا یا نہیں تھا؟ بولو تھا یا نہیں تھا؟ لیکن کیا ایمان نہیں تھا، کفر تھا، شرک تھا جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بتلایا نا کہ یہ مشرک ہے، ابراہیم علیہ السلام بری ہو گئے، لا تعلق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ نبی نوح کے گھر کا فرد تھا یا نہیں تھا؟ اہل بیت میں سے تھا یا نہیں تھا؟ جب ایمان نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، اس نوح نبی کے اوپر اس کا کلمہ نہیں پڑا، ایمان نہیں لائے، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کو پانی کے اندر کیا کر دیا؟ بولو غرق کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں کے گھروں میں آباد تھی، لیکن خانتاہما، ان کی دعوت والی امانت جو تھی اس کو نہیں سنبھالا، کلمے کو قبول نہیں کیا، توحید کی، نبوت اور رسالت کی دعوت کو اور امانت کو نہیں سر انجام دیا، خیانت کی۔ قیل ادخل النار مع الداخلین، باقی جہنم میں جانے والے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، مگر ان دو نبیوں کی بیویوں اور گھر والیوں کو کہہ دیا گیا کیا؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، تم ابھی سے ہی مرتے ہی سیدھی جہنم رسید ہو جاؤ۔ بات آئی تھی نوح علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، قرآن کی ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی زیادہ بھی ہو، نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد بھی ہو، جب تک ایمان نہیں ہے اور عمل غیر صالح، اعمال صالحہ نہیں ہے، تو اس وقت تک وہ نبی کا اہل بیت ہو سکتا؟ بولو ہمارے ہاں کیا عقیدہ ہے؟ سید جیجیاں بدے والی نبی دی جد ہے۔ سید بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سرائکی سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ یا پختو سمجھتے؟ سرائکی جی، سید جیجیاں بدے والی نبی دی جد ہے۔ سید جیسا بھی بد ہے جی، احترام کرو سید کا، سید کی سین کو بھی، صرف کلی سین کے پہلے ڈنڈے کو بھی سلام۔ یہ عزت ملے گی، احترام ملے گا، یہ سلام ملے گا کہ تب جب ایمان ہوگا، توحید ہوگی، شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، اور عمل غیر صالح، غیر صالح عمل نہیں ہوں گے، تو تب سلام ہوگا۔ ہاں ورنہ پھر بھی سلام ہو سکتا ہے، لیکن وہ کون سا سلام؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اور عظمت اور مقام رتبہ سارے انبیاء سے زیادہ اعلیٰ عطا کیا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درجہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسے نبی اعلیٰ، نبی کی شریعت اعلیٰ، نبی کے اوپر نازل ہونے والا دین اعلیٰ، ویسے نبی کی امت بھی، بولو امت بھی، اور امت میں سے پھر سب سے، تمام امت میں سے سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور طبقہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اپنی محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے، پڑھ کر تعلیم سے بندہ قاری بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے، واعظ بن جاتا ہے، مفتی بھی بن جاتا ہے، جی عالم بن جاتا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن جاتا ہے، پٹواری، تحصیلدار اور اے سی بھی بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ڈگری پڑھ کر کسی کالج، یونیورسٹی یا مدرسے میں انسان پڑھ کے استادوں سے سیکھ کے اس درجے اور مقام پر اپنی محنت سے، کوشش سے، کاوش سے پہنچ سکتا ہے، مگر شرف نبوت اور شرف صحابیت ایسا ہے کہ نبوت بھی کسی محنت سے، کسی تعلیم سے پڑھ کے بندہ نبی نہیں بن جاتا، اور اسی طرح کوئی مدرسہ یا سکول نہیں ہے جہاں سے پڑھ کے بندہ خود صحابی بن جائے، نا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابی تب بنتا ہے جب نبی کے ساتھ کے لیے اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ کا انتخاب، یہ اللہ کا انتخاب۔ ہاں صحابیت کے لیے بھی اللہ نبی کے لیے اپنے صحابہ کو چنتا، منتخب کرتا اور پسند کرتا ہے، اور اسی طرح نبی کے اہل بیت ہونے کے لیے بھی اللہ چنتا اور منتخب کرتا ہے۔ جیسے نبی اعلیٰ، نبی کا خاندان بھی، نبی کا خاندان بھی، نبی کا کنبہ بھی، نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ، اور نبی کا گھر بھی، نبی کا گھر بھی، بولو۔ آج عظمت بیان کی جاتی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہم قائل ہیں، ہمارا ایمان، کوئی بھی بدبخت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی توہین کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، لعنت کا حقدار ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے بغض رکھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ، حضرت علی کے بیٹوں کے ساتھ، فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کے ساتھ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یا ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کوئی شخص بغض رکھتا ہے تو یہ اس کا بغض صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ علی کے ساتھ، نبی کے ساتھ اور نبی کے سارے خاندان کے ساتھ بغض ہے۔ اللہ نے عظمت عطا کی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، اپنے گھر میں پیچھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے؟ بولو۔ اپنے چارپائی پہ سلایا، بستر پہ سلایا، امانتیں دی، یہ دے کر پھر آ جانا، دے کر، بولو۔ اور اس رات کیا تھا؟ ہر خاندان اور ہر قبیلے کے جنگجو تلواریں لے کر میرے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ یہ باہر نکلیں گے تو ہم کیا کر دیں گے؟ بولو، قتل کر دیں گے۔ جی اذ یمکر بک الذین کفروا، جی ان کافروں نے تدبیریں کی، لیثبتوک او یخرجوک او یقتلوک، یمکرون فیمکر اللہ، انہوں نے یہ تدبیریں دی، قتل کر دے نعوذ باللہ، یا مکے سے نکال دے، بھگا دے، یا باقی چھوڑے تو پھر ان کو قتل کر دیں، یا ان کو ایذاؤں اور تکلیفوں میں، یہ تدبیریں کرتے رہے۔ مگر رب نے تدبیر کیا کی؟ انہوں نے سوچا کہ رات کو قتل کریں گے، لیکن اللہ نے دن کی حفاظت میں نبی کو نبی کے گھر سے نکال کر، جو سب سے زیادہ مکہ میں نبی کے لیے، نبی کی ذات کے لیے جو گھر سب سے زیادہ محفوظ تھا، اللہ نے وہاں اس گھر میں پہنچا دیا۔ وہ کون سا گھر ہے؟ بولو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی قریشیوں کے گھر میں نبی کو اپنی جان کی حفاظت نظر نہیں آ رہی تھی، اپنے گھر میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی. پورے مکہ میں ایک گھرانہ ایسا ملا صدیق کا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہاں پر میرا بال بی بی کا ہو سکتا، کیونکہ ابو بکر، اللہ اکبر، ایک دفعہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں بیت اللہ کے اندر گھیر لیا تھا نا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پیٹنے کے لیے جب بڑھنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو نبی کے اوپر کھڑا کر کے کہ جس نے مارنا ہے مجھے مار لو، میرے نبی کو کچھ نہ کہو. صدیق نے وہ تکلیف خود اپنے جسم پہ اٹھا لی مگر نبی پہ آنچ آنے نہیں دی. چپکے سے نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر دیا. اور مکے والے تو جوش میں تھے نا، جب بندہ جوش میں ہوتا ہے تو پھر ہوش، انہوں نے سمجھا بھائی یہی نبی ہے، اور شکل صورت بھی اللہ نے ملتی جلتی رکھی تھی صدیق کی اور نبی کی. اللہ اکبر. انہوں نے سمجھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ رہے ہیں. وہ صدیق، اللہ اکبر، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو گیا رضی اللہ تعالی. نبی جانتے تھے کہ یہ ذات ہے پورے مکہ میں جہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور یہی وجہ ہے، ہاں ہم مانتے ہیں دنیا کی جو امانتیں تھیں، لوگوں کے جو سونے چاندی تھے، جو درہم و دینار تھے، جو دنیاوی لین دین تھا، جو دنیا کی امانتیں تھیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. مگر جو رب کی امانت تھی، اس امانت کی حفاظت کے لیے نبی نے چنا علی کو نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. ہاں میں بتا رہا تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر، اور علی کہتے ہیں کہ مجھے اتنے سکون سے نیند آئی کبھی اتنے، جب 100 بندہ تلواریں نیزے لے کر باہر کھڑا ہو اور بندے کو بھی پتہ ہو کہ انہوں نے قتل کرنا ہے، وہاں چین اور سکون اور قرار آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. مگر علی کہتے ہیں کہ ایسے سکون سے نیند آئی نا زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی. کیوں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی فرمان اور حدیث پہ اتنا یقین تھا کہ یہ امانتیں دے کے تم میرے پاس آ جانا. نبی کی بات زبان سے نکلی ہوئی اس بات کی صداقت یہ اتنی سچی ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، نبی تک پہنچنے تک کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی. میرا یہ جتنے کھڑے ہیں باہر کوئی بیال بی بی کا کر سکتا؟ اللہ اکبر. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا تھا اپنے بستر پہ ایک رات. بولو توجہ ہے؟ ذاکر کہتے ہوتے ہیں توجہ ہے، ہاتھ اٹھائیں جس کی نہیں ہے. اچھا خیر کوئی گال نہیں، یہ 2-4 بندے ہوندن پہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا شان، بڑا مقام کہ نبی کے بستر پہ سوئے، نبی کے چارپائی پہ سوئے، نبی کے گھر میں سوئے. اللہ نے اتنی عظمت عطا کر دی کہ نبی نے اپنے گھر، اپنے بستر اور اپنی امانتوں کے لائق سمجھا. یہ ایک دن نبی کے بستر پہ سوئے، اللہ نے اتنا شان عطا کر دیا، مقام عطا کر دیا. اور جو ساری زندگی میرے نبی کے بستر پہ سوتی رہیں، جو ساری زندگی میرے نبی کے بستر پہ، بولو اے بولو تو صحیح اہل حدیثو، شمشاد سلفی یاد آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. او بولو تو صحیح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو ایک رات سوئے، ہم یہ کہتے ہیں ایک رات نبی کے بستر پہ سونے والا بھی اعلیٰ. اور جنہوں نے زندگی بھر میرے نبی کا بستر آباد کیا ہے، ساری زندگی نبی کے بستر پہ سوئیں، میرے نبی کی ازواجہ امہاتہم، وہ ازواج مطہرات بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ بولو. لوگ ہمیں کہتے ہیں اہل بیت کے منکر، حالانکہ ہم اہل بیت کے منکر، بولو، جو سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں نا، جو سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، بات کرنے کی حد تک تو کریں گے، صلوات بآواز بلند
مگر ان کی نماز میں بھی درود نہیں ہے، درود نہیں ہے۔ اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو اہل حق کہنے والے، دنیا میں اسلام اور مسلمان فرقوں میں سے جتنے بھی موجود ہیں، کسی کی نماز میں بھی درود فرض نہیں ہے۔ یہ واحد جماعت مسلک اہل حدیث ہے کہ جس کی نماز کے اندر جیسے قیام فرض ہے، جیسے سورۃ فاتحہ فرض ہے، جیسے رکوع فرض ہے، جیسے سجدہ فرض ہے، اسی طرح نبی کے اوپر درود بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یارو ہمارے نزدیک تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب نبی پر اور نبی کے اہل بیت پر درود نہ پڑھ لیں۔ لاؤ تو صحیح کوئی اور محبت کرنے والا ایسا، لاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، محض دعویٰ کر لینا۔ ہم مانتے ہیں اہل بیت کی عصمت۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ کیا؟ جب بھی بات ہوتی ہے گھر والوں کی، عرب میں یا عجب میں، عرب میں یا عجم میں، جب بھی گھر والوں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ گھر والوں میں کون ہوتے ہیں؟ گھر والیاں ہوتی ہیں۔ کون ہوتی ہیں؟ جی ادھر بھی مسجد ہے، ادھر بھی۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ بڑے خوش قسمت ہو، صبح شام قرآن کی آیتیں سنتے ہو۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور قرآن سادہ سادہ شدہ بندہ وہ سمجھتا ہے یار یہ قرآن کی ہے تو اہل بیت ہے۔ اہل بیت اس قرآن کی اس آیتوں کو پہلے بھی پڑھو، اس سے پہلی والی آیتوں کو، اس کے بعد والی آیتوں کو بھی پڑھو، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے نبی اعلیٰ ہے، نبی کے گھر والے بھی کیا ہیں؟ اعلیٰ۔ اولاد تو چنگی تب ہوتی ہے نا جب گھر والی بھی چنگی ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جی بولو نا جی، گھر والی ہی چنگی نہ ہو تو آگے اولاد بھی چنگی؟ جی عجیب بات ہے۔ حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسن بھی اہل بیت میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین بھی اہل بیت میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسنین کریمین شہیدین یہ بھی اہل بیت، کوئی شک نہیں۔ ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت۔ فاطمہ اہل بیت ہے اور فاطمہ کی ماں خدیجہ اہل بیت نہیں ہے؟ کوئی گال سمجھ آئیے؟ جی بولو تو صحیح نہ ہے جی۔ خدیجہ اپنا سیدہ فاطمہ اہل بیت ہیں تو ان کی والدہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ اہل بیت بولو ہیں یا نہیں؟ تو ساتھ میں ڈرے بیٹھے بے جی میں ہونے پرچہ تھی بجنے۔ ہر کسی کو حق حاصل ہے اہل بیت کی محبت کے اظہار کا، اور ہر کسی کو اپنے اپنے طریقے سے۔ ہم کسی کی اجارہ داری نہیں چاہتے ہیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت کے امام ہیں، بولو ساری، بولو جی اللہ اکبر۔ اور اگر ساری کائنات کے اندر جانچو گے پرکھو گے، علی والا عقیدہ بھی ہمارے پاس ملے گا، بولو علی والا عقیدہ بھی، علی والا عقیدہ بھی۔ اور اس وقت بھی کچھ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا، حاجت روا مشکل کشا کہنا شروع کر دیا تھا، خدا بنا لیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کیا کیا تھا؟ جلا دیا تھا۔ جو یہ مشرک ہے کہ مجھے اللہ کے برابر بنا رہے ہیں، اللہ کے شریک بنا رہے ہیں، مجھے اللہ بنا رہے ہیں، مجھے اللہ کے۔ علی کا عقیدہ توحید والا تھا، شرک والا؟ بولو علی کا عقیدہ توحید والا، شرک والا؟ شرک والا نہیں تھا۔ اور علی کی نماز بھی ہاتھ باندھنے والی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے، چھوڑنے والی
علی کی نماز سنن ابو داؤد میں حدیث ہے رفع یدین والی تھی، وہ بھی کس کے پاس ہے؟ اہل حدیث کے پاس ہے۔ اور علی جو تھے فصلی لربک وانحر، قربانی بھی کرنے والے تھے، یہ قربانی بھی ہمارے پاس ہے۔ ادھر اللہ اکبر، بات دور ہوتے جا رہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ اکبر، حضرت ام سلمہ کے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائی۔ نبی حضرت ام سلمہ کے گھر ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کچھ میٹھی سی چیز بنا کے لائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کھانے کے رکھ دی، اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ جائیں اپنے بیٹوں کو بھی بلا کے لیں، اپنے خاوند کو بھی بلا کے لیں۔ وہ لے کے آئیں، اور نبی اور یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے، اس آیت کے اب آدھی بات ہوتی ہے، آدھی بولو چھوڑ دی جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ڈالی، اپنی بولو ہم مانتے ہیں حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ڈالی، اپنے اوپر بھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ڈالی، اپنی چادر ڈال کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا، ام سلمہ آنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اس چادر میں داخل کر لیجئے۔ فرمایا انت علی خیر، انت علی، تو اس مقام اور اس درجے میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ خیر بہتر کے درجے اور مقام پر ہے۔ اور ان کے بارے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کی اصل آیت میں ازواج نبی کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہی، کیونکہ پہلے بھی آیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیها اجرہا مرتین، اور اس آیت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیویوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، ان لوگوں کا قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں اگر حدیث مانو گے تو یہ اہل بیت ثابت ہوں گے، اگر حدیث نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی اہل حدیث بیت میں شامل ہو سکتے۔ حدیث ماننی پڑے گی، یہ تو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم ہیں نا الحمدللہ ہمارا اوڑھنا بھی بچھونا بھی رب کا قرآن اور نبی کا فرمان، اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی، ان کو اہل عبا بھی کہا جاتا ہے، اہل کسا بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے نیچے آئے اور اہل بیت۔ ہاں ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی چادر کے نیچے کیا تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کے لیے دعا کی، اور جو ساری زندگی میرے نبی کی چادر کے نیچے آباد رہی ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آئیے کہ نہیں آئی؟ ان کے اوپر ایک دفعہ چادر مبارک ڈالی تو یہ اہل بیت، کوئی شک نہیں، ان کے اوپر ایک دفعہ ڈالی ہے، یہ اہل بیت ہیں جن کے اوپر ساری زندگی جن کے اوپر نبی کی چادر رہی ہے، جو نبی کے گھروں میں آباد رہی ہیں، نبی کی بیویاں جو نبی کے ساتھ ایک چادر میں نبی کے بستر کو آباد کیا کرتی تھیں، کیا وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ بولو جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں نا جشن منایا گیا ہے، جشن منایا گیا، عید منائی گئی ہے، عید غدیر، عید غدیر، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کے خم پر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم مانتے من کنت مولا میں جو مولا کا معنی نبی کے لیے ہے وہی معنی ہی کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے۔ نبی کے لیے معنی دوست ہو اور علی کی باری آ کر خلیفہ بن جائے۔ بولو، جب حدیث ایک ہے، لفظ ایک ہے، تو معنی بھی دونوں جگہ پر کیا ہوگا؟ سمجھو نا بات کو، سمجھو، دونوں جگہ پر ایک ہی حدیث میں جب ایک لفظ آئے گا تو دونوں جگہ پہ معنی کیا ہوگا؟
اگر من کن تو مولا میں مولا کا معنی دوست ہے، فعلی ھذا مولا میں بھی معنی دوست ہوگا، خلیفہ نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، مگر آگے بھی ابتدائی حصہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، آخر میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جب ارشاد فرمایا تھا تو اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ ارقبونی اہل بیتی، میری امت کے لوگوں، میرے بعد تم نے سب سے زیادہ میری اہل بیت کا خیال کرنا ہے، میرے اہل بیت کا خیال کرنا ہے۔ سوال کیا گیا السنا ازواجک من اہل البیت، یہ اسی حدیث کے اندر لفظ ہے، کیا آپ کی جو بیوی ہیں وہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہن من اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب من کن تو مولا تو آگے والا ہے نا، اگر اس حدیث کو پکڑنا ہے، ماننا ہے، دلیل بنانی ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی کی ازواج کیا ہے، نبی کی اہل بیت ہیں، یہ ماننا پڑے گا تو بات آگے چلے گی۔ یہ نہیں ایک شخص کو کسی شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ یار نماز پڑھا کرو، کیا کیا کرو؟ بولو تو سا نہیں، میں چپ بیٹھے ہوئے جی میں کریں ہی نہ پڑھی ہوئے، خیر نہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ وہ بھی تھوڑا بہت مولویوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا نا، جڑا بندہ مولوی نال اٹھے باوے نا وہ تھوڑا جہا پتہ لگ ویندے گھریاں دا میں کتھوں بچ سکدا، میرا فائدہ کتنا ہے وہ کو پتہ لگ ویندے۔ اور ایک قرآن میں اللہ نے فرما دیا لا تقربوا الصلاۃ، جو نماز دے نیڑے ہی نہ وجے، اور اللہ نے آخری تے کی میں ونجو نماز دے نیڑے، کیسے جائیں نماز کے؟ اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا، آگے تو پڑھو، آگے اگو تو پڑھے تو تو عمل کر، میں یہ جتنی پڑھے حالی میں کوئی ہو کافی ہے۔ بس ہمارا معاملہ بھی دین کے معاملے میں یہی ہے۔ اللہ اکبر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جہاں مطلب سیدھا ہوتا ہو وہاں قرآن اور حدیث، جہاں تھوڑی سی مفادات پہ زد پڑتی ہو وہاں پر قرآن اور حدیث ایک طرف نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو رب نے نازل کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کرنی ہے۔ سن رہے تھے نا کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے نے اپنی زمین تھی، باغ تھا، اور کچھ آباد اور کچھ بے آباد زمین بیچ دی دوسرے بندے کو، دوسرے بندے نے بھی خرید کر لی، پیسے ادا کر دیے، قیمت ادا کر دی، قبضہ لے لیا اور کاشتکاری اپنا معاملہ شروع کر دیا باغ میں۔ کچھ حصہ جو بے آباد تھا جب اس کو آباد کرنے لگا، کھدائی کے درمیان فوجد جرۃ من ذہب، سونے کا ایک مٹکا بھرا ہوا اس کو اس زمین میں سے ملا۔ واقعہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ ہاں تو ادھے مولوی کے تھے ودے ہوئے نا ماشاءاللہ، خیر صلی اللہ علیہ بلکہ سارے جڑے عام عوام ہیں نا ہتھوں مولوی کوئی راہ نہیں کھیندن، مولویوں کو بھی فوجد جرۃ من ذہب۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے میں نے سنا، نبی نے فرمایا سونے کا گھڑا ملا، پریشان ہو گیا جی۔ اگر ہمیں ملتا، ہماری صورتحال کیا ہے جی؟ ساری صورتحال راہ جاتے ہوئے نا 20 روپے والا 10 روپے والا نوٹ بھی پڑا ہوگا نا، پہلے چاروں طرف دیکھیں گے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نہیں دیکھ رہا تو اٹھا لیں گے جی، جو کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر جی حالی جوتی اتنے رکھ کے موبائل کاٹ کے بھی بندہ مصروف ہے شدہ۔ جب وہ چلا جائے گا، جب وہ بندہ جو دیکھ رہا ہے وہ چلا جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اللہ، وہ پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میں ہوں کو اٹیروں کی میں اب کس طرح اس کو اپنے قبضے میں لیں، کس طرح ہم اپنے، اللہ اکبر، وہ بھی پریشان، یہ مٹکا میرا حق
بولو میرا حق کیا کیا؟ مٹکا سر کھے اٹھایا، چلتے چلتے اس آدمی کے گھر گیا جس سے وہ باغ خرید کیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، کہا بھائی جان آپ کی یہ امانت، یہ سنبھال لے۔ کہا یہ کس چیز کی امانت ہے؟ اور جو باغ زمین میں نے تم سے خرید کی، میں اس کو جب آباد کر رہا تھا نیچے سے نہیں نکلا، تو زمین تیری تھی، باغ تیرا تھا، وہ ملکیت تیری تھی، یہ بھی تیرا ہوگا، لہٰذا یہ اپنی امانت مجھ سے کیا کر لو، سنبھال لو، مجھے رکھنے کی ضرورت جی۔ او یہ گسارے جی ہو گیا تھا والا جی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے یار، یہ تو بس مجھے بھول ہی گیا تھا، چلو لین دین میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں فرما سکا، ٹھیک ہے اللہ، ہاں کوئی چائے پانی کوئی بوتل چھوتل بس یہ مجھے دے دو، ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، بس خیر چل رہا ہے اندر، بس گوڑ گتھڑی ہے۔ مگر اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہ ھذا لیس لی، یہ میرا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا انی ابتعت الارض وما فیہا، میں نے زمین بھی تمہیں بیچ دی، جو کچھ اس میں تھا وہ بھی میں نے بیچ دیا، اب میرا اس کے اوپر کوئی حق۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جی۔ اللہ اکبر، آج کل تو ماشاءاللہ کی پتہ چلے تھے حقدار بھی بہت سارے نکل آتے ہیں، میرا حق بھی نہیں ہے تیرا حق بھی نہیں ہے۔ وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کا اختلاف ہو گیا، فتنازعا، جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا تو لے، وہ کہتا تو لے، وہ کہتا تو لے، وہ کہتا تو لے، نہ میں لیتا ہوں۔ کوئی بندے جو گزرے انہوں نے پکڑ کر نہ قاری صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس لے آئے۔ ہاں بھئی، بات سن کے قاضی صاحب بھی حیران اور پریشان، بھی کیا کریں، اس کا حل کیا کریں جی؟ اس کا حل ایک حل مولویوں کو ہی ہوندے، جب ایسا اختلاف ہو جائے نا تو ہم مولوی بھی کہہ دیتے حالی بدر سے دیتی وجہ باقی خیر۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ قاضی کے پاس آئے، قاضی وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس نے ان کی بات بھی سنی، اچھا اس نے بتایا، یہ پوچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولادیں بھی ہیں؟ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ اتنی عمر ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا؟ اس نے کہا میری ایک بیٹی۔ کتنی عمر ہے؟ اتنی ہے۔ اللہ، دونوں شادی کے لائق ہے، ان کو بلاؤ۔ بلایا، قاضی نے نکاح پڑھا کے وہ سونے کا مٹکا ان کو دے دیا، چلو جاؤ جی، اور دونوں کی اولاد ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج کل محرم کا مہینہ ہے، آپ سنتے ہوں گے بہت زیادہ، ویسے بھی نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ کلپ وائرل بھی ہے بہت زیادہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا، فدق کھا گئے تھے، نعوذ باللہ، فدق فاطمہ کا حق تھا اور نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی معاملات تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں تھے۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس انداز کے جو آمدنی والے پروجیکٹ تھے، پراپرٹیاں تھیں، وہ کسی کو دی؟ ہاں، اپنے جو رہنے کے مکانات تھے وہ الگ الگ کر دیے کہ یہ عائشہ کا ہے، یہ حفصہ کا ہے، اور یہ زینب کا ہے، یہ ام سلمہ کا ہے، یہ جناب زینب بنت جحش کا ہے، یہ حضرت میمونہ کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تخصیص کر دی تھی کہ یہ ان کے ہیں، لیکن یہ چونکہ غیر منافع جن کی جہاں سے جو آمدنی آتی تھی وہ نبی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور اپنے گھر والوں کے اوپر، عزیز و اقارب کے اوپر، اور جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر اس کو کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے۔ اس باغ کی آمدنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج پہ بھی خرچ کرتے تھے، اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس میں سے دیتے تھے، جس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری وراثت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حدیث کے لفظ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت
فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ فدق میں سے میرا حصہ دیا جائے. یہ تو بات فدق کی کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, بلکہ جو ان کا مطالبہ تھا جہاں جہاں بھی جیسے جیسے میرا جو حق بنتا ہے وہ مجھے دو. فدق کی بات بھی تھی مگر اس کے علاوہ بھی جہاں کچھ جو اب صرف ایک فدق ہی چاہیا ہوا ہے, ایک فدق. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا معاشر الانبیاء, ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا, ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ما ترکنا فہو صدقۃ, جو کچھ ہم پیچھے ترکتا چھوڑ جاتے ہیں وہ ورثہ نہیں ہوتا, تقسیم کے قابل نہیں ہوتا, بلکہ وہ کیا ہوتا ہے, صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, صدقہ. اور صدقہ آپ جانتے ہیں کہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے کیا ہے, حرام. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا بیت المال کے طور پر, جیسے جیسے یسعن النبی ما کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصنع, جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم وغیرہ میں کیا کرتے تھے میں ویسے ہی کروں گا, اور ویسے کرتے رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ حدیث سنی چپ کر کے خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا ابا فرما چکا ہے کہ اس میں میرا حق نہیں ہے, یہ تو صدقہ ہے. نبی کی حدیث سن کر, نبی کا فرمان سن کر دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی یہ ایمان نصیب فرمائے کہ جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, قرآن کی آیت آ جائے, نبی کی حدیث آ جائے, تو مومن کا حق کیا بنتا ہے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور فیصلہ آ جائے پھر اپنی منمانی اور مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے. مومن کا کام کیا ہوتا ہے, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم, تو ان کا شیوا کیا ہے, سمعنا واطعنا, ہم نے سن بھی لیا, ہم نے مان بھی لیا, سن بھی لیا ہے, مان بھی لیا ہے. اب یہاں تو یہی واقعہ ہمیں سنایا جاتا ہے, یہی واقعہ کہ حضرت فاطمہ میراث, او یارو وہ تو جنت کی ملکہ تھی, اسے کھجوروں کے ایک چھوٹے سے باغ کے ایک جھنڈ کی کیا ضرورت تھی, کہاں تم نے اس کو عزت دی, فاطمہ کو بھکاری بنا کر بھیج دیا وہاں پر. وہ ملکہ ہے یا نہیں ہے جنت کی, پوری جنت کی ملکہ ہے یا نہیں ہے, وہ جنت کی وارثہ ہے یا نہیں ہے, بولو. وہ تو ساری جنت کی جتنی بھی نساء اہل الجنہ ان سب کی سردار اور ان سب کی ملکہ ہے. اسے کھجوروں کے ایک باغ کے جھنڈ کی کیا ضرورت تھی, بڑا باغ بھی نہیں تھا, کوئی بڑا باغ نہیں تھا لمبا چوڑا. اللہ اکبر. جب پتہ چلا فما تکلمت, بعد میں کبھی بھی آ کر یہ کلام نہیں کیا تھا کہ یہ میرا حق تھا, میرا حق دو, کبھی بھی مطالبہ, پھر بعد میں بھی مطالبہ کرنے کی اجازت. اللہ اکبر. ایک اور بات بھی میں بتا دوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جمع ہو گئیں اور وہاں مشورہ چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, ہم بیویاں ہیں جی, یتکلمن عن میراثہن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنی میراث کے بارے میں بھی بات کرنے لگے کہ ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے. جب وہ ابھی یہ مشورہ شروع کر رہی تھی, یہ بات کا آغاز ہو رہا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, بیوی نبی کی میں بھی ہوں, لیکن میں نے سنا تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ, ہم انبیاء کی جماعت ہیں. نبی نے فرمایا تھا ہم جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ورثہ نہیں ہوتا, قابل تقسیم ورثہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے, صدقہ. جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پتہ چلی تو وہ بھی چپ کر کے خاموش ہیں, کبھی کسی نے اپنی میراث کا پھر مطالبہ کیا نہیں ہے. مومن ہوتا ہی ایسا ہے, جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور فیصلہ آ جاتا ہے. جی اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور معاملات
الجھ بھی جاتے ہیں نا، اس کا حل بھی قرآن نے بتلایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لے کر آؤ۔ اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں، اپنی منمانیاں، اپنی مرضیاں، اپنے مفادات نہیں، جو اللہ فرما دے، جو نبی فرما دے، آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، مانتے بھی ہیں، سچا بھی سمجھتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں اور عملی طور پر تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ میری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گواہ لے کے آؤ۔ گواہ لے کے آئے، باتیں شروع ہونے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے کوئی زبان بولنے، کلام، گفتگو کے لحاظ سے ذرا تیز ترار ہو، اپنی بات کو بنا سنوار کے ایسا پیش کر دے اس کے نتیجے میں محمد بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور حقیقت میں اصل میں وہ چیز اس کا حق نہ ہو، میں نبی بھی فیصلہ کر دوں تو جو کچھ دے رہا ہوں یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہوگا، اس کے لیے یہ کوئی اس کے لیے قابل استعمال یا حلال چیز نہیں ہوگی، حرام ہو۔ نبی کا فیصلہ بھی، اس کے فیصلے سے بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرحلہ آیا، دو شخص آئے، گواہ نہیں ہے، معاملہ قسم پہ آیا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے نا، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جھوٹی قسم اٹھا کر دنیا کا ثمن قلیل اور مال اور مفاد حاصل کر لو گے، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کے انگارے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھا تھا صحابہ کرام سے، ہل تدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کنگال، قلاش۔ صحابہ نے عرض کیا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم نہ دینار، کوئی چیز نہ درہم نہ دینار۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں میں پوچھ رہا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول پھر آپ ہی بتلا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس وہ ہے کہ یاتی یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، اس کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گی، زکاتیں بھی، نیکیاں بھی ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قد ضرب ھذا ووقع فی ارض ھذا وسفک دم ھذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہوگا ناجائز طریقے سے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوا ہوگا ناجائز طریقے سے، کسی پہ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہوگی، مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، گالی گلوچ، حق تلفی کی ہوئی ہوگی۔ جب قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، سارے نیک اعمال ہیں، لیکن جن کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، جن کے حقوق غصب کیے، وہ بھی آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ نمازیں اٹھا کے ایک دو دے گا، نہ روزے اٹھا کے دوسرے کو دے دے گا، حج اٹھا کے تیسرے کو دے دے گا۔ ابھی لینے والے کھڑے ہیں، حتیٰ فنیت حسناتہ، اس کی جتنی نیکیاں تھیں، نیک عبادات تھیں، نیک اعمال تھے، سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ، مگر اس کے پاس دینے کے لیے پلے کچھ ہے، نیکیاں ساری ختم ہو گئیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِہِم، ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے، ان کی برائیاں اٹھائی جائیں گی، وہ اٹھا کے طُرِحَ عَلَیْہِ ثُمَّ طُرِحَ فِی النَّارِ، پھر اس کے اوپر ڈال کر، اس کے سر پہ ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا ان علیکم حرام دماؤکم واموالکم واعراضکم، تمہارے مال بھی ایک دوسرے پہ حرام، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام، تمہاری جانیں بھی ایک دوسرے کے لیے حرام، کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی مقامکم ھذا فی یومکم ھذا، آج کے اس دن میں، اس حج کے میدان میں، حرمت والے اس مہینے میں، اور حرمت والے اس جگہ اور مقام پر جیسے یہ حرمت، اسی طرح تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔
آبرو اور عزت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے متعلق تم نے کوئی جھوٹی اور غلط بات نہیں کہنی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کو بھی دوسرے مسلمان سے محفوظ رکھے، اپنی زبان کو دوسرے مسلمان سے بولو محفوظ رکھے۔ صحابہ سارے کے سارے مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ بولو تھے یا نہیں تھے؟ تو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان بند رکھنا یہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی صحابی کے اوپر طنز کرے، اعتراض کرے، برا بھلا کہے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے، ان کے آگے آپ سے کوئی معاملات ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما، ہمیں حق نہیں ہے ہم زبان درازیاں کریں، ہمیں حق نہیں ہے ہم ان میں سے کسی کے عیب ڈھونڈیں، کسی کے نقائص نکالیں، کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو کچھ کہیں، یہ ہمارا حق جی۔ مومن اپنی زبان کو بھی کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا کی ہے نا، سب سے زیادہ اسی طرح نبی کا خاندان بھی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی سب سے اعلیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار بھی اعلیٰ، وہ صحابہ بھی کیا ہے؟ اعلیٰ۔ اور جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھ لیتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، نبی فرماتے ہیں حرم النار علی من رآنی مؤمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اہل السنہ، اہل الحدیث، جو قرآن و سنت پر صحیح طور پر علی منہاج النبوہ، علی منہج سلف صالح صحابہ طریقے پر ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی بھی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ان میں سے کسی کی شان میں کوئی نقص تنقیص جو ایسی بات نہیں کہنی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اور یہ بات بھی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لے کر ان کے لیے دعا کی، وہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن اس مقام کے اندر بھی افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی عزت دے دی جائے جس سے دوسرے کی توہین اور بے ادبی گستاخی نکلتی ہو، دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایاکم والغلو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچانا، اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی، اے علی، تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ 2 گروہ، بولو تو صحیح، کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک کون؟ محب مفرط، جو اتنی حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کا درجہ ایسے بڑھاتا ہے، اس کے اندر افراط کر کے، غلو کر کے حد سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، یہ گروہ بھی محبت کے دعوے کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ وَمُبْغِضٌ مُقَصِّرٌ، جو آپ کی شان میں کمی کرتا اور بغض کرتا ہے، یہ بھی کیا ہوں گے؟ جہنم میں۔ اب دیکھ لیں، محبت کے اندر بھی اتنا لوگ آگے چلے جاتے ہیں کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ بغض میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں، شان کے اندر توہین اور بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ ان کا دین اسلام کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں دین سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔